نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چار مجتہدین ہیں، چار مسالک ہیں، تو کیا آج کے دور میں کوئی ایسا مجتہد پیدا نہیں ہو سکتا، اور کیا آج کے دور میں کوئی نیا مسلک نہیں بن سکتا جس کی سب تقلید کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں آج کل کا دور تو انحطاط کا دور ہے، تنزل کا دور ہے، اور تنزل اور انحطاط کے دور میں عموماً ایسے عظیم شخصیات پیدا نہیں ہوا کرتی۔ عموماً جو آج کل کا جو جنریشن ہے، جو نسلیں ہیں ہماری، ان کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہوتی کہ جن کی وجہ سے وہ مجتہد مطلق کے مقام کو پہنچ پائے۔ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس علم تو ہے قرآن و سنت کا، لیکن یہ کہ وہ بصیرتیں، وہ صلاحیتیں جو مجتہد مطلق کے پاس ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں۔ بڑے بڑے محدثین، مفسرین، حافظ ابن حجر، حافظ ذہبی اور بڑے بڑے جو کبار اہل حدیث ہیں دنیا میں، کے بڑا نام ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو مجتہد مطلق نہیں کہا، بلکہ ہر ایک نے اسی میں آپ یہ سمجھی کہ وہ تقلید کرے، سبھی تقلید کرتے آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نئے مجتہد کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، نئے مجتہد کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ دین کی بنیادوں پر، دین کے اساس پر اور دین کے مقاصد پر جتنا کام ہونا ضروری تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے رجال اور ایسے حضرات پیدا فرمائے، ایسے شخصیات پیدا فرما دی کہ انہوں نے وہ سارا کام کر دیا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ اب اس زمانے میں اور قیامت تک کے لیے اجتہاد کی ضرورت تو رہے گی، لیکن اس اجتہاد کی جو نوعیت ہے وہ تھوڑی سی الگ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جزوی اجتہاد، جزوی اجتہاد کا دروازہ تو ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ کتنے مسالک ہیں ان میں آج بھی مجتہدین مذہب کہتے ہیں، مجتہدین مذہب یا اصحاب الترجیح وغیرہ، جس کی انشاءاللہ بحث آئندہ آئیں گی، تو آج بھی ہر مسلک کے اندر مجتہد مذہب پیدا ہوتے ہیں جو اس مذہب کے اندر جو نئے مسائل اور اس زمانے کے جو نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا حل پیش کرتے ہیں اپنے مسلک کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ وہ تو آج بھی اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قیامت تک جزوی اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے گا، لیکن مجتہد مطلق جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یوں سمجھنے کہ وہ اس کا دروازہ تقریباً بند ہو چکا ہے، اگرچہ اس کا امکان موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ دور انحطاط میں بھی عظیم لوگ پیدا کر سکتے ہیں جو مجتہد مطلق کے درجے پر فائز ہوں، اور جیسے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ مجتہد مطلق ہی ہوں گے، مجتہد مستقل ہوں گے، لیکن ان سے پہلے کوئی مجتہد مطلق آ سکتا ہے تو امکان تو ہے کہ آ سکتا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، ایسا واقع ہوا نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تشریف لائے، علامہ ابن حمام تشریف لائے، علامہ ابن تیمیہ تشریف لائے، بڑی بڑی شخصیات تشریف لائیں، لیکن انہوں نے ایک ہی مذہب کے اندر رہتے ہوئے کام کیا، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو تقلید کا پابند بنایا اور کہا کہ تقلید ضروری ہے، اپنی کتابوں میں اس پر زور دیا کہ تقلید کرنی چاہیے۔ تو اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ نفس الامر میں بذات خود مجتہد مطلق تو پیدا ہونے کا امکان ہے، لیکن پیدا ہوتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تکوینی یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ مجتہد مطلق پیدا نہ ہو۔ اور اگر دیکھیں ایک بات ہے، ایک اہم بات ہے کہ اگر مجتہد مطلق پیدا ہوگا بھی تو وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ اچانک سے آ جائے اور ایک طرح سے وہ فتوی بازی شروع کر دے اور سب کو اپنے مخالف کر دے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ بہت بصیرت اور مجتہد مطلق ہوتا ہی وہ ہے جس کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے بصیرت و فہم و بصیرت اور صلاحیت و سنوازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی فتنہ فساد ہوئے بغیر ہی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیں گے، اور لوگ ان کے باتوں کو، علماء عوام سبھی اس کے بات کو مانیں گے۔ جو آج کل کے جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ ان کی طرح نہیں ہوں گے کہ سارے دنیا کو اپنے مخالف کیا ہوا ہے اور پورے طبقے کو کاٹ کے رکھ دیا ہے، اور صرف لبرلز کو اپنے ساتھ کیا ہوا ہے، اور جو اصل دیندار طبقہ ہے ان کو بالکل اپنے سے کاٹ کے رکھا ہوا ہے، اور صحیح حدیثوں کو بھی موضوع کہہ رہے ہیں، صحیح حدیثوں کو ضعیف کہہ رہے ہیں، اجماعیات و مسلمات کے خلاف جا رہے ہیں۔ ایسے وہ نہیں ہوگا۔
تقلید کا دروازہ ہم کھول بھی دیں، اجتہاد مطلق کا دروازہ کھول دیں، یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اجتہاد مطلق کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور مجتہد مطلق پیدا ہوں گے اور ہوتے ہیں، تو اس کے بڑے مفاسد اور خرابیاں بھی پیدا ہوں گی۔ ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ ابھی 4 مسالک ہیں، اس کے بعد 5 6 7 8 ایک بہت زیادہ مسالک پیدا ہو جائیں گے، اور ابھی جو 4 وحدتیں ہیں وہ 4 وحدتوں کی جگہ وہ کئی جو اکائیاں بن جائیں گی اور کئی مسالک بن جائیں گے، جو ظاہر ہے ایک بہت بڑی خرابی کا باعث ہوگا۔ اسی طریقے سے علماء اور عوام من پسند اقوال کے اختیار کرتے پھریں گے، اس لیے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ بھئی تقلید نہیں ہے اور اجتہاد ہر ایک اجتہاد کرے جو کچھ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے اس پر چلے، تو ہر ایک انسان جو ہے نا وہ عموماً آزاد مزاج کا ہے، اگر اس کو پابند نہ کیا جائے تو وہ آزادی کا قائل ہو کر وہ ہر حد کو پھلانگ جاتا ہے۔ پھر ایک چھوٹا سے چھوٹا عالم بھی اپنے آپ کو مجتہد مطلق کہے گا، اور پھر وہ دین کے نام پر اتباع ہوا ہوگا، اتباع نفس ہوگا، جو آسان اور اچھے مزیدار اقوال معلوم ہوں گے، مزیدار باتیں معلوم ہوں گی، اچھی آسان سی باتیں اس پر چلے گا، اور جو مشکل باتیں ہیں اس کو چھوڑنا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ وہ سود اور رشوت اور اتنی محرمات قطعیہ ہیں ان کے اندر بھی وہ اجتہاد کرنا شروع کر دے گا، اور ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے نفس کی خواہش کی بنیاد پر اس کو آسان کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ تدین تو ہے نہیں، تقویٰ تو ہے نہیں، جو پہلے زمانے کا تقویٰ تھا وہ تو رہا نہیں۔ تقوی کی کمی کی وجہ سے، تدین دیانتداری کی کمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے، خوف خدا کی کمی کی وجہ سے یہ سارے مفاسد پیدا ہوں گے کہ اتباع شریعت کے بجائے اتباع نفس ہوگا۔ اسی طریقے سے برداشت اور رواداری کا مادہ کم ہو جائے گا، اپنی رائے کی اہمیت کو جتلانے کا بازار گرم ہو جائے گا، اور یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا کہ کفر و الحاد کو لوگ اجتہاد کہہ کر پیش کریں، ہو کفر و الحاد لیکن کہیں کہ یہ اجتہاد ہے اور ہم مجتہد ہیں، اور جیسے کہ ہو بھی رہا ہے آج کل بعض حضرات بعض اسکالر ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مجتہد مطلق کہتے ہیں، اور اجتہاد کی آڑ میں وہ موسیقی کو، تصویر کشی کو اور ہر چیز کو وہ حلال کہنے کے در پہ ہیں۔ تو یہ ساری ایسی باتیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ تقلید کی جائے، اور تقلید نہیں کریں گے تو اس کے بڑے مفاسد پیدا ہوں گے۔ تو اس ان تمام مفاسد کی وجہ سے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اب تقلید کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر تقلید کرنے کو ضروری قرار نہیں دیں گے تو اتنے سارے اس کے مفاسد پیدا